BYC BLA کا ایک پارٹ ہے، اور جہاں سے یہ صرف روڈوں پہ آتے ہیں وہ ہمیں شہید کرتے ہیں. خدا کے لیے BYC میں اپنے بچوں کو روک دے تاکہ ان کی ذہن سازی BYC سے ہی ان کی ذہن سازی ہو کر لوگ پہاڑوں میں جاتے ہیں. فیبرری 2026 میں نوشکی میں ایک آپریشن میں ایک دہشت گرد مارا جاتا ہے جس کا نام قادر بش کرد ہوتا ہے، اور وہ مسنگ پرسن کی فہرست میں بھی ہوتا ہے. اسی طرح 26 مئی 2025 کو BYC کے اپنے پیج سے ایک ہیش ٹیگ ریلیز ہوتا ہے کہ ریلیز سعد اللہ. تو پھر آگے جا کے جب وہ مارا جاتا ہے تو BLA خود اس کو اعتراف کرتا ہے کہ سعد اللہ کافی عرصے سے پہاڑوں میں تھا اور وہ جو ہے سیکورٹی فورسز کے آپریشن میں مارا گیا. تو یو کین سی دیٹ دیر از اے اسمال پیٹرن گوئنگ آن کہ یہاں پہ مسنگ پرسن شو کرتے ہیں، مسنگ پرسنس کو سیبوتاج بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے غلط تنظیموں کے ساتھ بھی ہم اس کو ریکروٹمنٹ کا پالیسی دیتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ بلوچستان کے معصوم نوجوانوں کو ان کے حقوق اور آزادی جیسے نعروں کو ہم ان کے پیچھے کس سمیٹ میں ہم کھیل رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال صرف میرا اور آپ کا نہیں بنتا، بلکہ ہم تک محدود نہیں ہے، بلکہ ایک وسیع تر فکری اور سماجی صورت اختیار کر چکا ہے، اور ہمیں اس پہ سوچنا ہوگا، ان کے آنسرز ہمیں فائنڈ آؤٹ کرنے ہوں گے. ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے. بلوچستان کی بدامنی خوف اور نفرت کی آگ میں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ بھی یہاں پہ رہتے ہیں، ہم بھی یہاں پہ رہتا ہے، لیکن اب یہ کوشش زیادہ جدید ہو چکی ہے. محترم صحافی حضرات اور ہمارے میڈیا کے نمائندگان اور اہل بلوچستان، سب سے پہلے جب ہم یہاں پہ موجود ہیں ایک اہم پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ کانسیپٹس آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، 6 کانسیپٹس. اور جب میں اپنے پریس کانفرنس کے اختتام تک پہنچوں گا تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب جو ڈیٹا ہم سے ایبزارو کریں گے، آپ اس کو کیٹیگریکلی پیسٹ کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ جو بلوچستان میں حالات ہے اسے سمجھ سکیں. پہلا جو ہمارا کانسیپٹ ہے وہ پروپیگنڈا ہے. سیکنڈ سوشل مینیور، سوشل میڈیا. فورتھ جو ہے ہیومن رائٹس، اور ففتھ جو ہے ایمپلیفیکیشن، اور سکس جو ہے نیریٹو. آپ سب صحافی حضرات کے ساتھ ایک ہم نے انفوگرافک شیئر کی ہے. اس میں 5 تھیمیٹک تھیمز ہیں، اور اس تھیمیٹک کیونکہ یہ پریس کانفرنس سسٹمیٹکلی ہم نے پلان کی ہے تو امید ہے کہ اس سے زیادہ سے زیادہ آپ انفارمیشن نکال سکیں گے. آج ہم ایک انتہائی حساس، سنگین اور ہوشرما معاملے پہ ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور یہ صرف ایک پریس کانفرنس نہیں بلکہ یہ پاکستان کے خلاف ایک جنگ جو کہ لڑی جا رہی ہے، جو کہ خاموش جنگ ہے لیکن بہت ہی خطرناک جنگ ہے. ایسی جنگ جو کہ پہاڑوں سے زیادہ زمینوں پہ لڑی جا رہی ہے، پہاڑوں سے زیادہ موبائل فونز کے ذریعے لڑی جا رہی ہے. ایسے جنگ جو کہ بارود سے زیادہ بیانیہ کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور گولی سے زیادہ وہ ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں کو، ان کو کوشش کریں کہ ان کو برین واش کی جا سکے. آپ سب کو، صحافی حضرات کو پتہ ہے کہ بلوچستان ایک عرصے سے حالات جنگ میں ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس میں دہشت گردی بھی ہے، بیرونی مداخلت بھی ہے، اور کچھ علیحدگی پسند عناصر بھی اس میں موجود ہیں. لیکن اب دشمن نے اپنا جو وارفیئر ہے، اپنا حکمت عملی ہے، اس کو ٹرانسفارم کی ہے. آج جیسے میں نے کہا کہ جو ٹریڈیشنل وارفیئر سے ہم ہائیبریڈ وارفیئر کی طرف ٹرانسفارم کرتے جا رہے ہیں. آج صرف بم دھماکوں میں، ٹارگٹ کلنگ میں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آج کل ہمارا دشمن جو اس صوبے کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، اس ملک کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ آج جدید ٹیکنالوجی استعمال کر رہا ہے. وہ سوشل میڈیا کے ذریعے انکرپٹڈ جو کمیونیکیشن ایپس ہیں اس کو ترجیح دے رہا ہے، اور نام نہاد انسانی حقوق کو وہ پلیٹ فارمز کے ذریعے ریاست کے خلاف استعمال کر رہا ہے، اور کوشش کر رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہمارے لوکل ماسز ہیں اس میں کمپلیمنٹ کر سکے، تاکہ ایک ریاست اور عوام کے درمیان ایک خلیج ہے اسے پیدا کر سکے، اور
یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بلکہ آپ کے سیکیورٹی رپورٹس کی انکشاف ہے۔ میں ایکٹر وائز جاؤں گا، آپ کے سامنے انفوگرافک پڑا ہے۔ سب سے پہلا نام جب دہشت گردی کی ہوتی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بشیر زیب کا نام اس میں سر فہرست ہے۔ پاکستانی سیکیورٹی اداروں کی مطلوبہ افراد کی فہرست میں بشیر زیب کا ایک بڑا نام ہے اور بار بار یہ نام آتا ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جب 2018 میں بشیر زیب نے کمان سنبھالی تو اس میں دہشت گردی میں بھی اضافہ ہوا، اس میں سوشل مینور میں بھی اضافہ ہوا، اور ساتھ ساتھ جو ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن میں بھی اضافہ ہوا۔ لیکن ایک اور ایکٹر کا نام آج میں اپنے کولیگز کے ساتھ آپ سب کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے آبزرو کریں۔ یہ جنید نامی شخص ہے۔ تو جنید کون ہے؟ بشیر زیب تو ہم سب جانتے ہیں کہ کالعدم BLA کا کمانڈر ہے۔ تو جنید جو ہے وہ پردے کے پیچھے موجود ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ حالیہ رپورٹس میں اس کا نام جو ہے بار بار غیر اہمیت کا قرار دے رہا ہے، اور رپورٹس کے مطابق مختلف شہروں میں آن گراؤنڈ جو ہے مختلف ایکٹرز کے ساتھ جو کہ ان کے اپنے نظریوں کا ہیں ان کے ساتھ رابطے میں رہا ہے، اور خاص طور پر جو ایک نام نہاد ہیومن رائٹس کا ایک آرگنائزیشن ہے جسے آپ BYC کہتے ہیں، ان کے لیڈرشپ کے ساتھ براہ راست جنید کا اس کا تعلق بھی رہا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی انکشاف کیا جاتا ہے کہ جنید جو ہے بشیر زیب کا رائٹ ہینڈ بھی ہے اور BLA کا آپریشنل کمانڈر بھی ہے، اور یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے رپورٹس کے مطابق کہ جو جنید ہے وہ لاجسٹکس اور فنڈنگ بھی جو ان کے سافٹ امیجز ہیں ان کو پرووائڈ کرتا ہے۔ تو ہم سب کو پتہ ہے، ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ جب یہ نام نہاد انسانی حقوق کی آرگنائزیشن ہوتی ہے، کیونکہ یو کین نیور بی سلیکٹو وین اٹ کمز ٹو ہیومن رائٹس، اٹس ایدر آل اور اٹس نن۔ لیکن ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ BYC نے صرف ایک سلیکٹو گروہ کو ان کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی، ان کو ایمپلیفائی کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کالعدم تنظیموں کا پولیٹیکل کور بھی ہو سکتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ جب جنید کا ہمیں کیسے پتہ چلا؟ جنید کا اس لیے پتہ چلا کہ کراچی میں آپ سب کو شاید یاد ہوگا کہ کراچی کے شاہ لطیف ٹاؤن پہ ایک CTD کا ریڈ ہوا تھا، جس میں متعدد جو ٹیررسٹ ہے وہ ہلاک بھی ہوئے تھے، اور جو بارودی مواد ہے وہ بھی برآمد ہوئی تھی۔ تو ادھر سے جو نیٹ ورک کا ہمارے سیکورٹی فورسز کو پتہ چلا، وہ اس کو جنید ہی ہیڈ کر رہے تھے۔ تو یہ ہمارے ایکٹرز ہو گئے، جس میں بشیر زیب، جنید، ڈاکٹر مارنگ، ڈاکٹر سبیہ، BYC کی لیڈرشپ ہے۔ ابھی میں آنا چاہتا ہوں کہ جو جنگ کی جو میدان ہے، جو کہ پلیٹ فارم تبدیل ہو چکا ہے۔ آج کا جنگ بھلے ہی ٹریڈیشنل حوالے سے لڑی جا رہی ہے، بندوقوں کے ساتھ، بارودی چیزوں کے ساتھ لڑی جا رہی ہے، لیکن اس سے زیادہ وہ ٹرانسفارم کر گئی ہے ڈیجیٹل ورلڈ میں۔ موبائل ایپس اور انکرپٹڈ ایپس کی جو ہے وہ استعمال ہو رہے ہیں۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹریڈیشنل لا اینڈ آرڈر سچویشن سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ دہشت گرد اسی کو استعمال کرتے ہیں۔ اور ان میں سے سر فہرست جو ایپ میں آپ سب کو بتانا چاہ رہا ہوں، اس میں 3-4 ایپس ہیں۔ سر فہرست زینگی ایپ ہے، سگنل ہے، ڈیلٹا چیٹ ہے، ٹیلی گرام ہے جو کہ انکرپٹڈ ہے۔ اور ان ایپس کا فار ایگزامپل زینگی ایپ کیا ہے؟ نوجوان بیٹھے ہوئے ساتھی، تو زینگی ایپ ایک ایسا ایپ ہے جو کہ مانیٹرنگ، جس کا کمیونیکیشن مانیٹرنگ امپاسبل ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے اپنا جو کمیونیکیشن ہے ان سے توسط سے کرتے ہیں۔ اور سگنل اس لیے استعمال ہوتا ہے، دنیا جہان میں آپ کہیں بھی جائیں تو آپ کے ایکٹیوسٹ سگنل کو استعمال کرتے ہیں، آپ کی جو کرمنلز، مافیا وغیرہ وہ سگنلز کو استعمال کرتے ہیں۔ اس میں ایک سہولت ہے، انسینٹیو ہے سگنل ایپ میں۔ اس میں یہ ہے کہ سیلف ڈسٹرکشن، یعنی کہ خود مٹ جانے والا پیغام اس میں استعمال ہوتا ہے۔ تو جو سینسٹیو انفارمیشن ہے یہ اسی دوران اپنے نوجوانوں کے ساتھ بھی، اور جو ان کے ماسز ہمارے سوشل کانٹریکٹ میں کمیونٹی میں پھیل گئے ہیں، ان کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں۔ اور ڈیلٹا چیٹ از ویری سیکیور اینڈ انکرپٹڈ ایپلیکیشن فار کمیونیکیشن۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بھی واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں، ہم بھی واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں، میسنجر بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں،
لیکن اس میں عام واٹس ایپ میں اور ڈیلٹا چیٹ میں یہ فرق ہے کہ ڈیلٹا چیٹ جو ہے ای میل پہ وہ فوکس کرتا ہے، اور جو انکرپشن کوڈ ہے اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن اس کا زیادہ مضبوط ہے. سو ان تمام جو ایپس کی میں نے نام لی ہے یہ اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ دہشت گرد گروہ، چاہے وہ کالعدم تنظیموں ہوں یا سو کالڈ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہو، وہ ایک منظم نیٹ ورک کے طرح اپنے ایک پیٹرن کے ساتھ اپنا جو کمیونیکیشن ہے وہ استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ ماسز تک پہنچ سکے. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جب ہمارا پلیٹ فارم جو جنگ کا میدان جنگ چینج ہوتا ہے تو خواہ آپ کے ریکروٹمنٹ جو پیٹرنز ہیں وہ بھی چینج ہوتے تھے. وہ یہ ماضی کا دور نہیں ہے کہ ہر بندہ پاؤں پہ چل کے پہاڑوں کی طرف جاتا تھا، لیکن آج کل ہر بندہ جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے ریکروٹ ہو رہا ہے. انہی سو کالڈ جو ہے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کے پروٹیسٹ میں جا کے وہ ریکروٹ ہو رہا ہے. تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج دشمن صرف گولی نہیں چلا رہا، وہ ٹرینڈ چلاتا ہے، وہ ہیش ٹیگ چلاتا ہے، وہ جذباتی ویڈیوز کے ذریعے وہ نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے، وہ اس کی سوچ کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے. ریاستی اداروں کے مطابق ہم ڈیجیٹل وارفیئر میں اتر چکے ہیں، اور جیسے میں نے کہا احتجاج، دھرنوں اور یہ جو طالبی تنظیمیں ہیں ان کی سرگرمیوں کے درمیان یہ عناصر اکثر نوجوانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اور ان کا جو جذباتی، کیونکہ نوجوان اکثر جذباتی ہوتا ہے، اگریسو ہوتا ہے، تو ان کی جذبات کو وہ منفی ڈائریکشن میں استعمال کرتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں آپ کو خود پتہ ہے کہ بہت سارے ذہن سازی بھی ہوتی ہے، قوموں کے درمیان تقسیم بھی ہوتی ہے، پولرائزیشن ہو جاتا ہے. ایک چھوٹا سا مثال آپ کو دوں کہ رواں سال میں جو ہیرو 2 ہوا تھا تو اس میں شامل ایک مجید بریگیڈ کا ایک کارندہ جو کہ خودکش دھماکے میں ہلاک ہوا، رضا عرف مسمار، وہ متواتر BYC کے دھرنوں میں جاتا تھا، پروٹیسٹ میں جاتا تھا. تو یہ چند سوالات ہمارے آپ کے ذہن میں بھی آنا چاہیے، ہمارے ذہنوں میں بھی آنا چاہیے، اور ایز اے معاشرہ ہمیں پوچھنا چاہیے کہ ان کا لنک آپس میں کیا ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ تاہم پورے ایک حقیقت واضح کرنے کی بات ہے کہ بلوچستان کی عوام، خاص طور پر جو والدین ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے نوجوان دہشت گردی کی طرف بڑھیں، اشتعال کی طرف بڑھیں. اور آپ نے خود ہی دیکھا جب صوبائی حکومت نے اینٹی ٹیررزم بل پیش کی تو بہت سارے والدین نے وہ جو ہے انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کی. تو دس از اے ڈیٹرنس کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے نوجوان پہاڑوں کی طرف بڑھیں. دوسری بات جو کہ میں ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ بلوچ معیار اور روایت. نواب اکبر خان بگٹی نے خود یہ کہا تھا کہ چاہے بلوچ جتنا بھی جنگ کرے، بلوچ کے کوڈ آف کنڈکٹ میں یہ لکھا ہے کہ ہم خواتین کو کبھی بھی استعمال نہیں کریں گے. حال ہی میں آپ کے سامنے ہے ویڈیوز گردش کر رہی ہیں، اس پہ بھی میں آتا ہوں. لیکن بلوچ مسلح تنظیم اور یہ جو نام نہاد BYC ہے، ان جیسے گروہ نے ایک روایت جو ہے اس کو بیرونی فنڈنگ کے لیے ان نے رون دیے، اور شاری بلوچ سے لے کر آج کل شاہناز، کمانڈر شاہناز بلوچ، یہ بلوچ، یہ کیسی بلوچ معاشرہ ہے، یہ کیسے بلوچ روایات ہیں، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو BYC جیسے پلیٹ فارمز ہیں یہ ذہن سازی کر کے ان بلوچوں کو، ان نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں، مسلح تنظیم کی طرف بھیجتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا پروف بھی آپ کو دوں گا. دیکھیں، ایک بلوچ نوجوان جو ہے وہ ایگریسو ہے، ڈپریویشن ہے، انڈر ڈیولپمنٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بندوق اٹھائے. بلوچ نوجوانوں کی ذہن سازی اور ریکروٹمنٹ میں سب سے بڑا کردار سوشل میڈیا کا ہے، سوشل مینیور کا ہے. اور اس کے سب سے بڑا مثال آپ کے سامنے ہے جو ہم نے مارک بھی کی ہے آپ میڈیا حضرات کے لیے، جو ہے باہوٹ بلوچ عرف زہیر. یہ جو ہے یہ BYC DLA کا جو ہے سوشل میڈیا ہینڈل کرتا ہے، اور اس کا براہ راست انڈین جرنلس کے ساتھ ان کا جو ہے براہ راست تعلق بھی ہے، اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو اینٹی اسٹیٹ نیریٹیوز ہیں، ہماری
ایگریویشن ہے اس کو ایمپلیفائی کریں تاکہ جو پاکستان اور خاص طور پر بلوچستان کے نوجوانوں کا نام ہے وہ انٹرنیشنلی وہ سبتاج ہو. اور ایکس جیسے انسٹاگرام ٹیلی گرام جیسے وہ ہیش ٹیگس استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ کرے. ابھی جب ہم نے بات کی کمانڈر شہناز کی تو اس کے بھی تانے بانے اسی BYC سے ملتے ہیں. یہ ہمارے پاس رپورٹس موجود ہیں کہ شہناز صاحبہ وہ جو ہے BYC کے دھرنوں میں جاتے تھے گوادر میں, وہ تربت میں BYC کے دھرنوں میں انہوں نے شرکت کی, اور شروع میں اس کا لنک جو بنا وہ باہوٹ کے ساتھ بنا جس کا میں نے ابھی ذکر کیا, اور کرتے کرتے پہلے چھوٹے چھوٹے کام لیتے تھے, فار ایگزامپل ویڈیو بنانا, جذبات کے ساتھ کھیلنا, تو کرتے کرتے ان کو اس پہ اعتماد ہوا. جب ان کے اس پر اس کو اعتماد ہوا تو ان باہوٹ کے ذریعے مارنگ کے ذریعے انہوں نے سلام صابر کے ساتھ اس کا لنک بنایا. سلام صابر وہ کمانڈر ہے جو ایران میں بیٹھا ہے, اور اس نے اسے ٹریننگ کر کے بھجوایا یہاں پہ, اور آپ کے سامنے ہے کہ کتنے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچیاں اسی لا حاصل جنگ میں اتر گئے ہیں جو کہ 17-18 ایئرز کے ہیں, اور آپ کی ویڈیو آپ کے سامنے ہے کہ کیسے کیسے ان کو ٹریننگز دیا جاتے ہیں, اور یہ ایک بلوچی روایت میں ہے ہی نہیں. اور اگر ہم اس وارفیئر کی بات کریں اور بیرونی مداخلت کی ہم بات کریں تو اس میں ہم اسے رول آؤٹ بالکل ہی نہیں کر سکتے. ہمارے پاس بہت سارے ٹھوس اقدامات موجود ہیں. کلبھوشن یادو آپ کے پاس موجود ہے, اس کے ساتھ ساتھ یورپین یونین کی ایک انڈین کرونیکلز ہے. شاید آپ سب کو پتہ ہوگا کہ وہ پچھلے کئی دہائیوں سے فنڈنگ کرتے ہیں, وہ پچھلی کئی دہائیوں سے نیریٹو بلڈنگ کرتے ہیں, اور کس کے خلاف؟ بلوچستان کے خلاف, پاکستان کے خلاف, اور کوشش کرتے ہیں کہ بلوچستان میں جو بیانیہ بنتا ہے وہ اس کا جنگ کا کنٹرول انڈین گورنمنٹ اور انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ ہو. BYC کی جو قیادت ہے فی الحال بلوچستان میں ڈاکٹر صبیہ کرتی ہیں, اور کراچی میں ایک فوزیہ نامی خاتون ہے وہ کرتی ہیں, اور وہ براہ راست جنید کے ساتھ رابطے میں ہیں, باہوٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں. اور ہم نے اگر ہم سچ کو سچ نہ بولے تو میرے خیال سے بلوچستان کے لوگوں کی حق تلفی ہوگی. ڈاکٹر صبیہ کا خود ایک بھائی وہ ان کالعدم تنظیموں کا حصہ ہے, اور ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ جو جو BYC کی لیڈرشپ تھی, خاص طور پر نیملی گلزادی بلوچ, اس کا ایک بھائی جسے وہ مسنگ پرسنز کیمپ میں اس کا تصویر اٹھاتے تھے, وہ مچ کے آپریشن میں مارا گیا. اور اسی طرح بہت سارے مثال ہیں جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں لیکن آہستہ آہستہ دوں گا. اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے بلوچ ڈسپورا اسٹوڈنٹس ہیں, چاہے وہ کراچی میں ہو, لاہور میں ہو, پنجاب میں ہو, ان کو سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ لٹریچر کے ذریعے بھی انہیں ریاست مخالف بیانیے کو وہ برین واش کرتے ہیں. اس میں ایک نمایاں نام جو ہے وہ ہزاران بلوچ کا ہے, ان کا تعلق جو ہے لیاری سے ہے, اور وہ جو ہے مارنگ صاحبہ کے ساتھ ڈائریکٹ انوالوڈ ہے, اور ان کا بہت قریبی تعلق ہے. اس نے ابھی کراچی یونیورسٹی سے انگلش میں لٹریچر میں گریجویٹ کی ہے, اور فی الوقت اقرا یونیورسٹی میں MPhil کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان سب کو آپ کمبائن کریں, کمپائل کریں, یہ ایک پیٹرن بنتا جا رہا ہے.